والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد گزشتہ رات میں نے آپ حضرات کے سامنے شہادت کی فضیلت اور شہادت کا فلسفہ کہ شہادت کس کو کہتے ہیں، اور یہ شہادت اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے جس کی بڑے بڑے جلیل القدر حضرات تمنا و آرزو کرتے رہے. اور حسنین کریمین کی شہادت یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہادت ہے، یہ بیان کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے حسنین کریمین کو یہ کمال ملا ہے. یہ کمال حضور کا ہے اور حضور کا کمال ظاہر ہوا حسنین کی ذات سے. تو حسنین کی ذات گویا مظہر کمال مصطفیٰ ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ جس طرح حسنین کی ذات مظہر کمال مصطفیٰ ہے، اسی طرح حسنین کی ذات مظہر جمال مصطفیٰ ہے. اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت سری کا کمال ملا اور امام حسین علیہ السلام کو شہادت جہری کا. امام حسن کے حصے میں شہادت سری کا فیض آیا اور امام حسین کے حصے میں شہادت جہری کا فیض آیا. اور یہ حقیقت میں کمال اور فیض تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اور اسی ضمن میں نے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا مختصر تذکرہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا. اور آج انشاءاللہ العزیز امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے مختصر موٹے موٹے واقعات میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امامین کے تذکرے کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور اس ذکر پاک کو قبول فرمائے اور میری اور آپ حضرات کی نجات کا سبب بنائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں. آیہ کریمہ کا ترجمہ اور اس آیہ کریمہ کے فوائد میں گزشتہ رات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں بہت سے شہداء ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ کمال، یہ انعام بہت سے لوگوں کو عطا فرمایا. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق بھی اس کمال سے سرفراز ہوئے. حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ کو بھی یہ انعام ملا. جنگ بدر میں، جنگ احد میں، غزوہ خیبر میں، اسی طرح غزوات و سرایا میں بہت سے صحابہ اس کمال اور اس انعام سے سرفراز ہوئے. مگر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کچھ عجیب و غریب قسم کی شہادت ہے اور اس قسم کے دردناک واقعات ہیں کہ اولین و آخرین میں اس کی مثال نہیں ملتی. پورا مہینہ آپ حضرات یہی تذکرہ مجالس میں سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جب یزید تخت نشین ہوا تو تخت پر بیٹھتے ہی اس پر ایسا غرور اور تکبر چھایا، غرور و تکبر کا پتلا بن گیا اور غرور و تکبر کا پتلا بن کے اس نے اس قسم کے کام کرنے شروع کر دیے جو سراسر شریعت مطہرہ کے خلاف تھے. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، یہ حکومت کا نشہ، اقتدار کا نشہ بعض مرتبہ آدمی کو افراط و تفریط میں مبتلا کر دیتا ہے. چنانچہ آپ حضرات نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ فرعون پہلے ایک غریب آدمی تھا، لیکن جب وہ بادشاہ بنا تو تخت پر بیٹھتے ہی ایسا مغرور ہوا کہ اس نے اپنے خدا ہونے کا اعلان کر دیا. کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میری پوجا و پرستش کرو. تو وہی بچیں گے جو میری پوجا و پرستش کریں گے، اور جو لوگ میری پوجا و پرستش سے انکار کریں گے میں ان کو قتل کروا دوں گا. چنانچہ اس نے ہزارہا آدمی صرف اس وجہ سے موت کے گھاٹ اتروا دیے کہ انہوں نے اس کی پوجا و پرستش کرنے سے اور اس کو معبود ماننے سے انکار کر دیا تھا. تو بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے. یزید بھی جب تخت پر بیٹھا تو یہ باپ کی موجودگی میں تو چھپ چھپ کے فسق و فجور کرتا تھا، مگر جب یہ تخت نشین ہو گیا تو پھر اب اس کو روکنے والا اور پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. یہ کھل کر
برسر عام فسق و فجور کرنے لگا، شراب پینا، زنا کرنا، برائیاں، یہ اس کا دن رات کا مشغلہ تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ جیسے میرے حالات ہیں، جس قسم کے میرے کارنامے ہیں، کوئی شخص مجھے تسلیم نہیں کرے گا، خصوصاً جو بڑے بڑے حضرات ہیں وہ کبھی میری عمارت اور خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے، اور وہ کبھی میری بیعت نہیں کریں گے، اور ان کا انکار دوسروں کے انکار کا سبب بنے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں ان سے بیعت طلب کروں، اور وہ جب انکار کریں تو ان کو قتل کروا دوں، تاکہ میری راہ سے یہ بڑی بڑی چٹانیں جو ہیں یہ دور ہو جائیں، اور میری خلافت اور میری عمارت کا میدان اور معاملہ صاف ہو جائے۔ چنانچہ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام سے، حضرت عبداللہ بن زبیر سے، حضرت عبداللہ بن عمر سے بیعت طلب کی۔ یہ بڑے بڑے حضرات تھے، خود بھی بڑے تھے اور بڑوں کی اولاد تھے، تو یہ یزید جیسے فاسق و فاجر کی کیسے بیعت کر سکتے تھے؟ انہوں نے انکار کر دیا، اور یہی ان کے شایان شان تھا۔ انکار کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن زبیر تو بغیر ملے ہی مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ امام حسین حاکم مدینہ ولید کی خدمت میں تشریف لے گئے، اس سے بات چیت کی۔ حاکم مدینہ نے کہا کہ حضرت یزید نے آپ سے بیعت طلب کی ہے۔ آپ نے فرمایا میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، یزید فاسق و فاجر ہے، وہ اس لائق اور وہ اس قابل نہیں کہ میں اس کی بیعت کروں، میں قطعاً اس کی بیعت کرنے کے واسطے تیار نہیں۔ آپ نے صاف انکار فرما دیا، اور یہی آپ کے شایان شان تھا۔ دیکھیے اگر آپ بیعت کر لیتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جان بچ جاتی، خاندان بچ جاتا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ دنیا کا مال آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتا، مگر اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا، اور قیامت تک ہر فاسق و فاجر کی بیعت کرنی جائز ہو جاتی، اور اس کے جواز کے لیے امام حسین کی بیعت دلیل بن جاتی۔ لوگ یہ کہتے جب امام حسین علیہ السلام جیسا جلیل القدر امام فاسق و فاجر کی بیعت کر لیتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ فاسق و فاجر کی بیعت کرنا بھی جائز ہے، اگر ناجائز ہوتا تو امام حسین جیسا شخص کبھی بیعت نہ کرتا، تو قیامت تک ہر فاسق و فاجر کی بیعت جائز ہو جاتی۔ امام علی مقام نے انکار کر دیا، اور دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو حسین ہزارہ تکلیفیں اٹھا سکتا ہے، بہت سے مسائل کا مقابلہ کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنی آنکھوں کے سامنے سارے خاندان کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، لیکن اسلام کا نظام درہم برہم ہوتے ہوئے اور دادے کے دین کا، نانے کے دین کا نقشہ بگڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ امام علی مقام نے اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے ثبوت پیش کیا اور دنیا پر ثابت کر دیا کہ مردان خدا کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ باطل کے سامنے سینہ تان کے ڈر جاتے ہیں، یہاں تک کہ سینے میں گولیاں اور تیر کھا لیتے ہیں، مگر باطل کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ امام علی مقام نے اپنے عمل سے اپنی بلندی کردار کا ثبوت دیا اور اپنا مقام لوگوں پر واضح کیا۔ چنانچہ جس وقت آپ نے انکار کر دیا تو انکار کرنے کے بعد آپ نے اپنے سارے عزیزوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے فرمایا میرے عزیزوں، اگر میں مدینے میں رہا تو یہ لوگ مجھے یزید کی بیعت کے لیے مجبور کریں گے، اور میں نے بیعت کرنی نہیں، یہ مجبور کریں گے تو لامحالہ جنگ ہوگا، فساد ہوگا، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ منورہ میں فتنہ و فساد یا لڑائی جھگڑا ہو، اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہاں سے ہجرت کر کے مکے چلے جائیں۔ عزیزوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، جس طرح آپ حکم دیں گے ہم تعمیل کریں گے۔ آپ نے مدینہ منورہ سے ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ حالات اس قسم کے پیدا ہو گئے کہ امام حسین کو وہ مدینہ چھوڑنا پڑا جس مدینے میں ان کے نانا جان کا روضہ انور تھا۔ اس وقت حسین کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ مدینہ منورہ جس کی زیارت کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں، ہزارہ روپیہ خرچ کرتے ہیں، عزیز و اقارب کی جدائی برداشت کرتے ہیں، کاروبار بند کرتے ہیں اس مدینے کو دیکھنے کے لیے۔ وہی مدینہ ہاتھ چھڑایا جا رہا تھا کس سے؟ جو خود مدینے کا والی تھا، نبی پاک کی آنکھوں کا تارا تھا۔ الغرض امام پاک روتے ہوئے روضہ انور پر حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا اور نانا جان سے اجازت چاہی، اور اشکبار آنکھوں سے روتے ہوئے رخصت و اجازت لے کر اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے اور مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ مکہ مکرمہ کیوں گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا،
جو حرم میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، چونکہ حرم کی حد کے اندر لڑنا جھگڑنا، کسی کا خون بہانا یہ ناجائز حرام اور ممنوع ہے، یہاں تک کہ حدود حرم میں جوں تک مارنے کا حکم نہیں ہے۔ ہاں زہریلے جانور سانپ بچھو وغیرہ کو مار سکتے ہیں، مگر جو جانور اذیت اور تکلیف نہیں پہنچاتے ان جانوروں تک مارنا جائز نہیں ہے۔ اور مومن کی تو بڑی شان ہے، مومن کی عزت و حرمت تو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو امام علی مقام نے یہ خیال فرمایا کہ حرم کی حد میں لڑنا جھگڑنا جدال و قتال چونکہ حرام ہے تو وہاں نہ کوئی میرے ساتھ لڑے گا، نہ مجھے پریشان کرے گا، نہ لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا، تو میں حرم شریف کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی کے دن پورے کر لوں گا۔ اس خیال سے آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ جو ہی مکہ مکرمہ میں آپ پہنچے، اہل کوفہ کی طرف سے خطوط اور چٹھیاں پہنچنی شروع ہو گئیں، لگاتار خطوط آ رہے ہیں، قاصد آ رہے ہیں، یہاں تک کہ تھوڑے سے عرصے میں حضرت امام پاک کی خدمت میں کوفے سے 150 چٹھی پہنچ گئی، 150 چٹھی، اور بعض نے تو 1200 چٹھیاں لکھی، 1200 خطوط پہنچے۔ بعض علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں 1200 خطوط کا ذکر بھی کیا، لیکن 150 چٹھی تو بڑے بڑے مستند علماء نے لکھا ہے کہ 150 چٹھی پہنچی۔ چلو میاں 150 ہی صحیح، اس زمانے میں جبکہ وسائل اور رسائل اس قدر وسیع اور عام نہیں تھے، لوگ خطوط بھیجتے تھے قاصدوں کے ذریعے سے، اور قاصد اونٹ گھوڑوں پر یا پیدل چل کے جاتے تھے۔ ایسے حالات میں 150 چٹھی کا پہنچنا بھی کوئی معمولی بات نہیں تھا۔ 150 چٹھی امام پاک کی خدمت میں پہنچی، اور چٹھیوں کے مضامین بھی عجیب و غریب قسم کے تھے۔ مضامین یہ تھے کہ اے امام حسین، ہم آپ کے باپ کے ماننے والے ہیں، ہم محبان علی ہیں، ہم محبان اہل بیت ہیں، ہم نے تو امیر معاویہ کو نہیں مانا تھا، چاہے جائے کہ اس کے نالائق بیٹے یزید کو مانے، ہم آپ کے باپ امیر المومنین حضرت علی اور آپ کے بھائی حضرت امام حسن کے ماننے والے ہیں، ہم یزید کے ماننے والے نہیں ہیں، اور یزید تخت پر بیٹھ گیا ہے تو ہم اس کو خلیفہ یا امام نہیں مانتے، بلکہ آپ کو خلیفہ برحق اور امام برحق مانتے۔ تو آپ مہربانی کر کے کوفے میں تشریف لائیں، ہم لوگ آپ کی بیعت کریں گے اور آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے، اور آپ پر اپنی جانیں اور اپنا مال قربان کریں گے، اور آپ کے دستے حق پرست پر بیعت کر کے آپ کی رہنمائی میں زندگی کے دن گزاریں گے۔ تو آپ تشریف لائیے، ہماری دستگیری فرمائیے، اور ہمیں اپنی صحبت میں رکھ کر اپنے فیوز و برکات سے مستفید فرمائیے۔ تو تمام قبیلوں خاندانوں کی طرف سے امام پاک کے پاس چٹھیاں پہنچی، اور بعض نے اس قسم کے مضامین لکھے کہ اے امام پاک، اگر آپ تشریف نہ لائے تو ہم بامر مجبوری یزید کی بیعت کر لیں گے، کیونکہ حکومت کا مقابلہ تو ہم کر نہیں سکتے، اور پھر کل قیامت کے دن اگر خدا تعالیٰ نے ہم سے پوچھا کہ تم نے یزید جیسے نالائق آدمی کی بیعت کیوں کی، تو ہم صاف کہہ دیں گے کہ اے مولا، ہم نے تیرے نبی کے نواسے کو خطوط لکھے، چٹھیاں لکھی، قاصد بھیجے، جان مال قربان کرنے کا یقین دلایا، مگر وہ تشریف نہیں لائے، انہوں نے ہماری دعوت کو قبول نہیں کیا۔ تو جب انہوں نے ٹھکرا دیا تو مولا، ہم حکومت کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے تھے، ہم نے بامر مجبوری یزید کی بیعت کر لی ہے۔ تو اے امام، پھر یاد رکھیے کہ ہماری بیعت کا وبال بھی آپ کے کندھوں پر ہوگا۔ اس قسم کے مضامین لکھے کہ امام پاک شرعی طور پر سوچنے کے لیے مجبور ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے بہت سے لوگوں سے مشورے بھی کیے، آخر آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ پہلے کسی معتبر آدمی کو وہاں بھیجنا چاہیے، جو وہاں جا کر بچشمے خود حالات کا جائزہ لے کہ کیا واقعی وہ لوگ چاہتے ہیں اور ان کے دلوں میں محبت اور عقیدت ہے۔ اگر وہ چاہتے ہوں اور ان کے دلوں میں محبت اور عقیدت ہو تو پھر اس کی اطلاع آنے پر جانا چاہیے، ورنہ نہیں جانا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اس کام کے واسطے منتخب کیا، اور فرمایا کہ اے میرے بھائی، اس طرح کوفے سے چٹھیاں آ رہی ہیں تو میں آپ کو اپنا نائب بنا کے وہاں بھیجتا ہوں، آپ وہاں پہنچ کر وہاں کے حالات کا بچشمے خود مطالعہ کریں اور جائزہ لیں، اگر حالات واقعی تسلی بخش ہوں تو پھر آپ مجھے اطلاع دیں، چٹھی لکھیں، آپ کی اطلاع اور چٹھی آنے پر پھر میں بھی چلا آؤں گا، ورنہ آپ بھی واپس آ جانا۔ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل اس کام کے واسطے تیار ہو گئے۔ آپ نے اہل کوفہ کو ایک خط لکھا کہ اے اہل کوفہ، تمہارے پے در پے خطوط میرے پاس پہنچے، چنانچہ میں اپنے بھائی
چچا داد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کے تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، تم سب لوگ ان کی بیعت کرو اور ان کی خدمت کرو۔ یہ تمہارے حالات کا جائزہ لے کر مجھے لکھیں گے، اگر تمہارے حالات تسلی بخش ہوئے تو پھر ان کی اطلاع آنے پر میں بھی تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ آپ نے چٹھی لکھ کے مور لگا کے حضرت مسلم بن عقیل کو دے دی اور ان کو رخصت کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے دو بیٹے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم بھی تیار ہو گئے۔ وہ کہنے لگے ابا ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے بلکہ اپنے ساتھ لے جائیے۔ حضرت مسلم نے اپنے بچوں کا دل توڑنا گوارا نہ کیا اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے لیا۔ وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، وہاں اپنے عزیزوں سے مل کر چلے اور کوفے میں پہنچ گئے۔ کوفے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا مختار بن عبیدہ شخصی، وہ محب اہل بیت تھا۔ ان کے گھر میں حضرت مسلم اترے۔ جس وقت کوفے والوں کو خبر لگی کہ حضرت مسلم امام حسین کے نائب بن کر آئے ہیں تو اہل کوفہ نے جوک در جوک آ کر بیعت کرنی شروع کر دی، یہاں تک کہ 40,000 آدمیوں نے بیعت کر لی اور اس قدر عقیدت و محبت کا مظاہرہ کیا کہ حضرت مسلم بڑے متاثر ہوئے، آگے پیچھے پھرتے تھے، دن رات دعوتیں ہوتی تھی، ہاتھ چومتے تھے، جوتیاں چومتے تھے اور بڑی عقیدت و محبت کا جو مظاہرہ کیا تو حضرت مسلم بڑے متاثر ہوئے کہ یہ لوگ تو امام پاک کے بڑے ہی عاشق ہیں، بڑے ہی چاہنے والے ہیں، تو اب میں آیا ہوں، جب امام آئیں گے تو پھر ان کی عقیدت و محبت کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت مسلم نے متاثر ہو کر سارے حالات امام حسین کو لکھ دیے کہ 40,000 نے بیعت کر لی ہے، میرے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، بڑی میری خدمت کر رہے ہیں اور ان کے دلوں میں آپ کی بے پناہ محبت ہے، تو آپ میرے خط کو دیکھتے ہی تشریف لے آئیے، یہاں کے حالات بڑے تسلی بخش ہیں۔ حضرت مسلم نے امام حسین کو چٹھی لکھ دی، ادھر قاصد چٹھی لے کر روانہ ہو گیا اور ادھر دیکھو قضاء و قدر کے احکام جو نافذ ہو چکے تھے وہ کیا رنگ دکھاتے ہیں۔ چند یزیدی بھی کوفے میں رہتے تھے جو یزید کے حامی تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ امام مسلم امام حسین کے نائب بن کر آئے ہیں اور 40,000 آدمی نے بیعت کر لی ہے تو انہوں نے یزید کو اطلاع کر دی۔ انہوں نے یزید کو یہ اطلاع کی کہ اے یزید تو خواب غفلت میں ہے، تو غفلت کی نیند سو رہا ہے اور یہاں تیرے خلاف کوفے میں وہ محاذ بن رہا ہے جس محاذ کو توڑنا پھر تیری قوت و طاقت سے باہر ہوگا، اور تجھے کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ 40,000 آدمی تیرے خلاف بیعت کر چکا ہے اور ابھی لوگ کر رہے ہیں، اگر یہی صورت رہی تو یہاں سے وہ طوفان اور سیلاب اٹھے گا جو تلکے کی طرح تجھے بہا کر لے جائے گا، تو جس طرح بھی تجھ سے ہو سکے اس محاذ کو توڑ۔ جس وقت یزید کو معلوم ہوا تو وہ بڑا پریشان ہوا، اس کو جب اپنا اقتدار خطرے میں نظر آیا تو آپ جانتے ہیں کہ اقتدار بڑی چیز ہوتی ہے، کوئی شخص جلدی کے لیے اپنا اقتدار اور اپنا مقام چھوڑنے کے واسطے تیار نہیں ہوتا۔ کوئی ہے ایسا جو تخت کو، کرسی کو، اقتدار کو چھوڑ دے؟ جتنی اس سے جو بھی اس سے ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے کہ یہ اقتدار، یہ تخت اور یہ کرسی میرے پاس رہ جائے۔ تو یزید کو بھی جب اپنا اقتدار خطرے میں نظر آیا تو اس نے کیا کیا کہ نعمان بن بشیر جو کوفے کے گورنر تھے اور جنہوں نے حضرت امام مسلم کے خلاف کچھ نہیں کیا تھا ان کو تو معزول کر دیا اور ان کی جگہ ابن زیاد جس کا نام تھا عبید اللہ اور بڑا جابر اور بڑا سخت قسم کا آدمی تھا اور بصرے کا گورنر تھا اس کو مقرر کر دیا اور اس کو لکھا کہ تو بس بصرے کا بھی گورنر ہے اور میں تجھے کوفے کا بھی گورنر بناتا ہوں اور تو فوراً کوفے پہنچ اور میرے خلاف جو وہاں محاذ قائم ہو رہا ہے اس محاذ کو جس طرح بھی تجھ سے ہو سکے توڑ، اور اس معاملے میں تجھے تمام اختیارات ہیں، جو قدم بھی تجھے اٹھانا پڑے جس طرح بھی ہو سکے اس محاذ کو توڑ اور حالات کو ہموار اور برابر کر۔ یہ ابن زیاد یزید کی طرف سے اختیارات عام لے کر کوفے میں آیا۔ یہ کس طرح آیا یہ ایک بڑی لمبی تفصیل ہے، میں موٹے موٹے واقعات عرض کر رہا ہوں کیونکہ کئی مقامات پر یہ تذکرہ ہو چکا۔ جس وقت وہ کوفے میں آیا تو کوفے میں آ کر سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ جتنے بڑے بڑے سردار حضرت مسلم کے ساتھ تھے اور جنہوں نے حضرت مسلم کی بیعت کی تھی ان سب کو اس نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے کوفے کے دارالعمارت کے اندر نظر بند کر دیا۔ اب جناب والا تمام سرداروں کی گرفتاری کی خبر بجلی کی طرح کوفے میں پھیلی اور سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے، خوف و ہراس پھیل گیا کہ اب کیا ہوگا، بڑے بڑے سردار تو پکڑے جا رہے ہیں اور پکڑے گئے اور ابن زیاد اب حضرت امام مسلم کی
گرفتاری کی تدبیریں سوچ رہا تھا کہ اب حضرت مسلم کو کیسے گرفتار کیا جائے۔ تو جب حضرت مسلم نے یہ دیکھا کہ بڑے بڑے سردار گرفتار ہو چکے ہیں اور اب میری گرفتاری کی بھی تدبیریں ہو رہی ہیں، تو آپ نے اپنے تمام عقیدت مندوں اور مریدوں کو پکارا، سب کے سب آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ وہ 40,000 آدمی جنہوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہ سب کے سب آپ کے پاس آ گئے اور آپ نے ان 40,000 کو حکم دیا کہ دارالعمارت کا محاصرہ کر لو۔ حضرت امام مسلم نے 40,000 عقیدت مندوں کے ساتھ دارالعمارت کا محاصرہ کر لیا۔ وہ ایسا وقت تھا کہ اگر آپ اشارہ کر دیتے کہ حملہ کر دو تو وہ 40,000 آدمی دارالعمارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے اور ابن زیاد مقابلہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ 40,000 کا مقابلہ کرنے کی وہ طاقت و قوت نہیں رکھتا تھا اور نہ اس وقت اس کے پاس اتنی فوج تھی، مگر میں پہلے بتا چکا ہوں کہ قضاء و قدر کے احکام نافذ ہو چکے تھے، ہونا وہی تھا جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔ جس وقت حضرت امام مسلم نے 40,000 کے ساتھ محاصرہ کیا تو ابن زیاد بہت گھبرایا۔ اس نے پھر بڑی چالاکی اور بڑی مکاری سے کام لیا کہ جتنے بڑے بڑے سردار اس نے دارالعمارت کے اندر نظر بند کیے ہوئے تھے ان سب کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو، اگر اپنی اور اپنے گھر والوں کی خیر چاہتے ہو تو میرا ساتھ دو اور میرے ساتھ تعاون کرو، نہیں تو میں تمہیں ابھی قتل کروا دوں گا، اور جو تمہارے گھر والوں کا، تمہاری اولاد کا حشر ہوگا وہ دنیا دیکھے گی۔ تو وہ بڑے بڑے سردار کہنے لگے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کس معاملے میں تعاون چاہتے ہیں؟ ابن زیاد نے کہا دیکھو، تمہارے عزیز، کوئی تمہارا بھتیجا، کوئی بھانجا، کوئی بیٹا، کوئی بھائی، وہ اس وقت دارالعمارت کا محاصرہ کیے ہوئے، میں تمہیں دارالعمارت کی چھت پر چڑھاتا ہوں، اپنے عزیزوں کو بلا کر ان کو آرام سے سمجھاؤ کہ وہ محاصرہ توڑ دیں اور مسلم کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو سب سے پہلے تو ابھی میں تمہیں قتل کرواؤں گا، اور پھر میری فوجیں جو عنقریب پہنچنے والی ہے وہ کوفے پر حملہ کریں گی، پھر تمہارے گھروں کو آگ لگا دی جائے گی اور تمہارے بچوں کو نیزوں پر اچھالا جائے گا، اور پھر وہ حشر ہوگا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ اس واسطے میرا ساتھ دو اگر اپنی اور اپنے گھر والوں کی خیر چاہتے ہو۔ اس نے جناب ایسا ڈرایا دھمکایا کہ وہ بڑے بڑے جتنے تھے نا لیڈر قسم کے لوگ اور سردار قسم کے لوگ، وہ سب کے سب جناب پلپلے ہو گئے اور سب کے سب کہنے لگے کہ اے ابن زیاد، تو جس طرح کہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا چلو پھر دارالعمارت کی چھت پر اور کرو یہ کام جو میں نے تمہیں کہا۔ یہ بڑے بڑے سردار چھت پر چڑھ گئے اور انہوں نے اپنے عزیزوں کو بلانا شروع کر دیا اور بلا کے چپکے چپکے سے سمجھانا شروع کر دیا کہ دیکھو، حکومت یزید کے پاس ہے، فوجیں یزید کے پاس ہیں، اسلحہ یزید کے پاس ہے، دولت یزید کے پاس ہے۔ حضرت امام حسین بے شک رسول اللہ کے فرزند ہیں، لیکن نہ ان کے پاس حکومت ہے، نہ دولت ہے، نہ فوجیں ہیں، نہ اسلحہ ہے، تو وہ بغیر اسلحے کے، بغیر فوجوں کے، بغیر دولت کے یزید کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو ہم درمیان میں خواہ پس جائیں گے، یہ اقتدار کا معاملہ ہے، تو تم لوگ اس وقت محاصرہ توڑ دو اور امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھو، نہ تمہیں ہمارا منہ دیکھنا نصیب ہوگا اور نہ ہم تمہارا منہ دے سکیں گے، ہمیں ابھی قتل کروا دیا جائے گا اور تمہارا جو حشر ہوگا وہ بھی بڑا سخت ہوگا۔ جب وہ بڑے بڑے سرداروں نے اپنے عزیزوں کو اس قسم کی باتیں سنانی شروع کی اور اس قسم کے مشورے دینے شروع کیے تو اب جناب وہ بھی محاصرہ توڑ کے جانے لگے۔ جتنے محاصرہ کیے ہوئے تھے ان میں سے لوگ نکل کر جانے لگے، 10 ادھر سے نکل گئے، 20 ادھر سے نکل گئے، 50 ادھر سے نکل گئے۔ لیجئے صاحب، حضرت امام مسلم نے 40,000 آدمی کے ساتھ دارالعمارت کا محاصرہ کیا تھا۔ عصر کی نماز کے بعد مغرب سے کچھ پہلے ان 40,000 میں سے صرف 500 آدمی رہ گیا، باقی سب کے سب محاصرہ توڑ کے جا چکے تھے۔ حضرت امام مسلم پر بڑا برا اثر پڑا کہ حد ہو گئی، 40,000 میں سے 39,500 چلے گئے اور صرف 500 رہ گئے، تو یہ 500 جو رہ گئے ہیں ان پر بھی کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ حضرت امام مسلم نے جب یہ حالت دیکھی تو وہ 500 جو ابھی کھڑے ہوئے تھے ان سے فرمایا کہ چلو جامعہ مسجد میں چل کے مغرب کی نماز ادا کریں اور سوچیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ وہ سب کے سب کہنے لگے اچھا حضرت چلیے۔ آپ 500 آدمی کو ساتھ لے کر مسجد میں پہنچے، نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، امام صاحب آگے کھڑے ہو گئے، 500 نے پیچھے صفیں باندھ لی۔ لیجیے صاحب، جب مغرب کی نماز شروع کی تھی تو 500 آدمی حضرت مسلم کے پیچھے تھا، اور جب حضرت مسلم نے 3 فرض پڑھ کے سلام پھیرا تو وہ 500 بھی جا چکے تھے۔ آپ نے سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی نہیں تھا،
وہ 500 جو تھے وہ بھی جا چکے تھے. صبح 40,000 آدمی تھا اور اب ایک بھی ساتھ نہیں تھا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ وہی لوگ تھے جو اپنے آپ کو محبان اہل بیت کہتے تھے. یہ وہی لوگ تھے جن کو دعویٰ تھا اہل بیت کی محبت کا. اپنے آپ کو محبان علی اور محبان اہل بیت کہتے تھے. انہوں نے چٹھیاں لکھی تھی, انہوں نے امام حسین کو بلایا تھا, انہوں نے ایمان جان قربان کرنے کا یقین دلایا تھا, انہوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور موٹی موٹی قسمیں کھا کے بیعت کی تھی کہ جان دے دیں گے مگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. لیکن اب نہ تو جان دینی پڑی, نہ تیر کھانے پڑے, نہ گولیاں کھانی پڑی. محض ابن زیاد کی دھمکیوں سے مرعوب ہو کر انہوں نے حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور بے وفائی کی. حضرت مسلم نے نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے اور یہ بھی خیال تھا کہ اب کیا ہوگا, یہ سارے ہی لوگ ساتھ چھوڑ گئے اور میں تو امام حسین کو لکھ چکا ہوں کہ یہاں کے حالات بڑے تسلی بخش ہیں اور ان لوگوں کے دلوں میں آپ کی بے پناہ عقیدت اور محبت ہے. تو میری چٹھی دیکھ کر حضرت امام حسین تو بالکل نہیں رکیں گے, وہ تو فوراً آ جائیں گے. تو پھر ان کا حشر کیا ہوگا جب ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ بے وفائی کی ہے. خیر آپ مسجد سے نکلے اور نکل کر اپنے مریدوں کے پاس گئے. جس مرید کے دروازے پر جائیں دروازہ اندر سے بند, کوئی دروازہ ہی نہ کھولے. وہ لوگ جنہوں نے موٹی موٹی قسمیں کھا کے بیعت کی تھی, جن کو دعویٰ تھا اہل بیت کی محبت کا, ان سب نے دروازے ہی اندر سے لگا لیے.